یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے بند کمرے میں زنا کی دعوت دی، جوان ہے، جوان خوبصورت، اور بادشاہ کی بیوی بھی کوئی کم خوبصورت نہیں ہوگی، اور مصر کا حسن تو ویسے ہی مشہور ہے، مصر میں تھی، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، نہ بدنامی کا خطرہ۔ عورت جب خود دعوت دے رہی ہو تو منع کرنے میں بدنامی کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کی عورتیں الٹا بلی کس پہ ڈال دیتی ہیں؟ مرد پہ ڈال دیتی ہیں، بدنام کر دیتی ہیں، اور لوگ اس قسم کی باتوں میں عورت کی بات کو شوق سے سنتے ہیں۔ تو تمام راستے زنا کے آسان ہو چکے ہیں، بدنامی کا ڈر بھی نہیں ہے، بلکہ انکار کرنے میں بدنامی کا ڈر ہے، اور ہوئے بھی، انکار کرنے میں جیل جانے کا خوف ہے، اور چلے بھی گئے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اتنا بہترین ٹھکانہ عطا کیا۔ مجھے تو میرے بھائی کنویں میں ڈال کے چلے گئے تھے، میں تو کوئی پرسان حال نہیں تھا، میرے رب نے مصر کے محلات میں پہنچا دیا، اب میں اس رب کی نافرمانی کیسے کروں؟ تو تصور سے شرم آ رہی ہے نا ان کو۔ حالانکہ یہاں شیطان بہکا سکتا تھا کہ آپ تو مسافر ہیں، آپ پر تو بڑی آزمائشیں آئی ہیں، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، تو میں تو ویسے ہی اتنی ٹینشن میں ہوں، باپ سے بچھڑا ہوا، میں ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے اگر اس برائی میں وقتی طور پہ پڑ جاؤں تو پھر کیا حرج ہے اس میں؟ شیطان یہ ساری پٹیاں پڑھا دیتا ہے، اور انہی پٹیوں کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ وہ اللہ کی نعمت کے پہلو کو دیکھ رہے ہیں کہ کنویں میں بہت سے لوگ گرے ہیں، نکلے نہیں ہیں، میرے رب نے مجھے، بولو نا یار کیا ہو گیا، نکالا ہے۔ پھر اب یہ منفی پہلو تو یہ کہ بازاروں میں بکاؤں غلاموں کی طرح، پیغمبر کی اولاد اور بک رہا ہوں کہاں؟ بازاروں میں، یہ نیگیٹو پہلو تھا نا۔ شیطان یہاں بہکاتا ہے، ہم جیسے ہوتے تو شیطان بہکاتا کہ یار ہم تو بازاروں میں بکیں، کوئی ہماری عزت ہے، آج چلو ایک موقع مل رہا ہے تو اپنی ٹینشن تو تھوڑی دور کرو نا، اور وہ بھی انکار کرنے میں کتنی آزمائشیں ہیں۔ لیکن نہیں، بازاروں میں بکنے کا تذکرہ نہیں آ رہا، بلکہ میرے رب نے ایک شخص جو بطور غلام کے بازاروں میں بکا ہے اس کو ٹھکانہ بادشاہ کے محل میں دے دیا۔ سمجھ رہے ہو؟ اپنی تھنکنگ کو انسان پازیٹیو کرے نا تو ہر نیگیٹو میں پازیٹیوٹی نظر آتی ہے، اور سوچ ہی کم وقت کی غلط ہو تو ہر مثبت چیز میں بھی منفی پہلو۔ اور یہ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، کوئی مالی نقصان ہو جائے، ہائے میرے یہ ہو گیا، ہائے میں تو مر گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں روٹی کھانے کو مل رہی ہے؟ ہاں مل رہی ہے۔ میں نے کہا بہت سے لوگوں کا ایسا نقصان ہوا روٹی سے بھی گئے، تو آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اب ضرورت کی ملے گی تو کولیسٹرول پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ حقیقت ہے۔ ایک صاحب کی ٹانگ ٹوٹ گئی ایکسیڈنٹ میں، پریشان، میں نے کہا بہت سو کی دونوں ٹوٹی ہیں، ایکسیڈنٹ تو بہت سے لوگوں کے ہوئے ہیں، دونوں ٹوٹی ہیں، شوگر کرو ایک باقی رکھی۔ تو یہ نہ سوچا کرو ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، بولو اللہ نے ایک سلامت رکھی، کم از کم بیساگی سے تو چل سکتا ہوں۔ اور جس کی دونوں ٹوٹ گئی وہ کیا سوچے گا؟ ہاتھ باقی ہیں، ٹھیک ہے نا، زندگی باقی ہے۔ جو منفی سوچ رکھنے والا آدمی وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتا، اور اللہ بھی خوش نہیں ہوتے اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ رکھتا ہوں۔ وہ اگر سمجھتا ہے اللہ میرے ساتھ غلط کر رہا ہے تو پھر تمہارے ساتھ غلط ہی ہوگا، اور اگر تم سمجھتے ہو اللہ میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو اس غلط میں بھی اچھا ہو جائے گا، اللہ اس میں برکت رکھ دے گا۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ایسا ٹھکانہ دے دیا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، احسن مثوایا، ایسا بہترین ٹھکانہ دیا۔ حالانکہ وہ جھونپڑی میں بھی رہتے تو یہی کہتے، لیکن جو جو نعمتیں ملی ہیں ان کو کیا کر رہے ہیں؟ ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان کو۔ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کو آپ کا یہ جملہ کتنا پسند آیا، کتنا پسند آیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو برائی سے بچایا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح ایسا ہوا تاکہ ہم ان کو برائی سے ہم نے ان کو پھیر دیا، اس لیے کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔
تو انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے. زانی دنیا میں بہت گزرے ہیں, آج بھی لوگ ذرا ذرا سی بات پہ زنا کر لیتے ہیں. زنا ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, کیونکہ ہماری حکومتوں کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ وہ عفیف اور پاک دامن معاشرہ چاہتے ہی نہیں ہیں. ابھی جو گورنر نے قانون پاس کیا تھا نا عبایا کا اسکولوں میں, ہمارے ایک استاد سے اس گورنر صاحب کی بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ وہ گورنر کہہ رہے ہیں میں اکیلا لڑ رہا ہوں اور میرا ساتھ دینے والا ایک آدمی بھی نہیں ہے. ظاہر ہے بیچارے کو ہتھیار ڈالنے پڑے. سب لوگوں نے مخالفت کی, جتنے بھی ہمارے حکومت میں نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں سب نے عبایا کی مخالفت کی. تمہارا کیا جا رہا تھا یار, اگر وہ بچیاں عبایا پہن لیں تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے اس سے؟ وہ گورنر یہاں تک بیچارہ اتنے پریشان ہوئے, وہ گورنر صاحب وہ کہنے لگے کہ میں نے ارادہ کیا میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. ایک عبایا کا قانون جس میں نہ کوئی دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث کوئی اختلاف نہیں ہے, شیعہ بھی مانتے ہیں, سب مانتے ہیں, اور ساری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان